اچھا، اور علی بھائی شیعہ اور معتزلہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ کے جو تمام کی تمام امت ہے نا وہ جبر کے قائل ہیں، یعنی جبری ہیں، اور تقدیر میں بھی اللہ کو نہ شر کا یہ خالق مانتے ہیں. ہم اس چیز کو بھی ان کی بیان نہیں نہیں تو کرتے. شر کا خالق کیا شیطان ہے؟ اگر وہ کہتا ہے شیطان ہے تو شیطان سب سے بڑا شر ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. بس بات ختم ہوگی. اس چیز کو اللہ کی توہین کیوں آپ مانتے ہیں؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا اللہ کو شر کا خالق نہ کہیں، یہ کہیں کہ اللہ نے شر پیدا کیا، کیونکہ آپ جب یہ بولیں گے تو وہ توہین ہوگی. توہین کہاں سے ہو جائے گی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آزمائش کے طور پہ اس نے کیا؟ تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شیطان کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ بنایا تو کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہنا کہ جی ہم جبر کے قائل ہیں. جبر کے قائل اگر ہوتے ہم تو ہم قرآن و سنت کا انکار کر دیتے. ہم نہیں قرآن سے آیت پیش کرتے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. تو جب ہم لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو اللہ کی طرف آ جاؤ، تو یہ جبر کو مان رہے ہیں. ہم جبر کو مان رہے ہوتے تو ہم کہتے کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، خود بخود تمہاری ٹانگیں چلیں گی. تو جبریہ کا تو ہم اہل سنت عقیدہ نہیں رکھتے، نہ قدریہ کا رکھتے ہیں. قدریہ یہ کہتے ہیں سب کچھ انسان کے اختیار میں. ہم کہتے ہیں نہیں یار، میں نے اپنے ماں باپ چوز نہیں کیے، اپنی شکل چوز نہیں کی ہے، اپنی زندگی کی لینتھ نہیں چوز کی ہے، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. بس جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. چلی بھائی، اور یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جو صحیح البخاری ہے یہ امام بخاری سے کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے. ثابت کر کے بتاؤ امام بخاری. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک عالم ہے، شیعہ عالم ہے، نام تو نہیں ان کا لینا چاہتا لیکن وہ او اہمی جاہل ہے. شیعہ کے اکثر جو علماء ہیں وہ ذاکر ہوتے ہیں، علماء نہیں ہوتے، چھوڑ دیں. اور ایک اور علی بھائی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ عالم نے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے نا وہ نزولی نہیں ہے، یہ حضرت عثمان ابن عفان اور زید بن ثابت کا اجتہاد تھا. اور مزید یہ بھی کہا ہے کہ اہل سنت کی، ہم تو کہتے تھے نا ضعیف، وہ کہتے ہیں کچھ صحیح حدیث ایسی ہیں جو قرآن میں تحریف کو مانتی ہیں. نہیں، ہم نہیں تعریف کی کوئی روایت نہیں مانتے. دوسری بات ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن کی ترتیب نزولی ہے؟ مصحف کی ترتیب نزولی تو ہے ہی نہیں. ہم بھی کہتے ہیں سورۃ العلق پہلے نازل ہوئی ہے جو 30ویں پارے میں. تو یہ مجھے سوال کی سمجھ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ہم قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے اس کو وحی سے نہیں مانتے، اور یا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. نہیں، میں نے تو آج بھی بتایا کہ مصحف عثمانی کے اوپر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت دے کے گئے ہیں تو اس کی ترتیب بھی دے کے گئے ہوں گے نا. اگر کسی کے پاس کوئی اور قرآن ہے تو نکال لے باہر، لائے کدھر ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک یہی قرآن ہے، یہی ترتیب ہے. اچھا علی بھائی، اگر کسی انسان میں نا شرک خفی پایا جائے تو اس انسان کو شرک کا بتایا بھی جائے کہ تم شرک کر رہے ہو اور اپنی روش و تبدیل نہ کرے، اور وہ اس کی یہ دلیل دے کہ مولا علی سے ایک روایت ہے کہ ہر مسلمان کے قرآن کا جو فہم ہے نا وہ مختلف ہے، تو وہ کہے کہ میں اس سے یہ سمجھاؤں تو یہ ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا حکم ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ یعنی شرک سے مراد غیر اللہ کو پکارنا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں علی بھائی، ایسا ہے کہ کوئی بندہ مطلب جس طرح یہ اکثر میں نے یہ فقہ کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جس طرح کوئی دیکھتا ہے تو اپنی زیادہ تعریف کرتا ہے، کہیں خود پرستی کا شکار ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک کی ایک ادنا سی. او نہیں، وہ تو پھر دنیا کا ہر گناہ شرک میں چلا جاتا ہے نا. یہ وہ شرک نہیں جو معاف نہیں ہونا. ریاکاری بھی شرک اصغر ہے. تو یہ معاف ہو جاتا ہے. شرک اصغر تو معاف ہو جائے گا توبہ سے. ہاں، اور اگر توبہ کے بغیر مرا تب بھی آخرت میں اس کا عذاب بھگت کے معاف ہو جائے گا. شرک جو معاف نہیں ہونا وہ شرک جلی ہے. خدا کی ذات اور صفات میں شرک وہ معاف نہیں ہونا. یہ شرک خفی جب مدد کے لیے پکارنا یہ بھی شرک ظاہر ہے شرک جلی ہے. اور کیا؟ تو اگر وہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ہی اختیار دیا آپ کو، ہم وہ کچھ ثابت بھی کرے ایسی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے یہ ثابت نہیں ہوتا. قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے مدد کے لیے جس کو بھی پکارتے ہو گویا اسے خدا بنائے ہوئے ہو. امن یجیب المضطر اذا دعا، سورۃ النمل آیت نمبر 62. میں نے تو میرا ہے جتنا مقدمہ یہ کھول کے بیان کیا ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس بہانہ تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں نے ان کی پھونک نکال دی کہ اس کا تو مطلب ہے پھر المدد یا نماز، المدد یا صبر. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. تو ٹھیک ہے، اگر یہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ کی مدد چاہتے ہوتے ہم ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہ لگاتے کہ رسول اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یا بہت زیادہ بھی کر لے گا کوئی چھلانگ مار کے تو یہ کہے گا کہ ہم یا رسول اللہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری مصیبت ٹال دے. ہم اسے بھی کبھی شرک نہیں کہیں گے. لیکن تو ڈائریکٹ پکارتے ہیں
ویسے آپ کو کہتے ہیں ہم پیر سے بچہ نہیں مانگتے، لیکن مانگتے ہیں. توسل اور وسیلے کو انہوں نے مکس کر دیا ہے استعانت اور استمداد کے ساتھ. یہ بڑے ہوشیار ہیں. یہ اب وہ پنجابی کا میں محاورہ نہیں بولنا چاہتا کہ مطلب انہوں نے اپنے اس ہر موقع کے اوپر اپنا اصول اور مبادی چینج کر لیتے ہیں. ہم انہیں بھینس کے نیچے چھوڑ کے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد. ہاں اچھا علی بھائی، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلے کا آپ نے ذکر کیا، تو حدیث میں 5 طرح کا وسیلہ ہے. تو ایک حضرت عمر نے جو حضرت عباس والی ہاں روایت دعا ہے، کروائیں نیک بندوں تو سے. سال بن حنیف والی ایک روایت آتی ہے ہاں وسیلے والی. تو ام المومنین جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا یا غالباً جبے کا دون مریضوں کو ہاں شفا مانتے کے ہیں، لیے پلاتی تھی. مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی چیز کا تو وسیلہ ہے، تو آپ کی ذات کے وسیلے کا کیوں انکار کیا؟ نہیں، وہ جو جڑی چیز کا وسیلہ ہے اس سے وسیلے کا طریقہ ہے نا. کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ اللہ میں نے یہ کرتا اٹھایا ہوا ہے، تجھے اس کرتے کا واسطہ، جس طرح محمود غزنوی نے کیا تھا ابو الحسن خرقانی علی کہانی. جی جی ہاں وہ تو کہنا جی کوئی دنیا کافر نہیں سی رہنا. تو حضور دے کرتے نال تے یرموک اور قاسیہ نہیں لڑی صحابہ نے. وہ کرتے کو کیا کرتے تھے؟ پانی میں ڈبوتے تھے، بالوں کو پانی میں ڈبوتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. تو طریقہ بھی بتا دیا نا. اب نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اللہ کے حضور وسیلہ اور توسل پیش کرنے کے لیے آپ کیا ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے؟ وہ میں ایکٹیویٹی بھی تو بتائیں نا. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ کوئی بندہ جیسے دعا کر رہا ہے، وہ سمپل ویسے کہتا ہے کہ یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. تو یہ بتائیں نا کہاں لکھا ہوا ہے، نکالیں نا. تو لاجیکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے لاجک تو کہ پھر وہ آپ چیز جو ہو مرضی رہی ہے. بناتے رہے. پھر ہمارے پاس تو لاجک یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا 1010 10 حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں نا. حضرت عمر کو کیسے ہٹائیں بیچ میں سے خلیفہ راشد کو؟ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ پہلے تیرے نبی کا ہم وسیلہ لے کے آتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے. تو حضرت عمر خود بتا رہے ہیں نا. یہ حضرت عمر کو کون سمجھائے کہ آپ بجائے چچا کو لانے کے حضور کے کہہ دیں اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ. ہمیں مسئلہ حضرت عمر سے آ جاتا ہے نا. پھر وہی بات ہے کہ حضرت عمر نے دین زیادہ سمجھا ہوا ہے کہ تھوڑے بابے نے زیادہ سمجھا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے نبی کی امت سے ہمیں بخش دے، تو ایسے ہی کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو حضور نے کہیں نہیں سکھایا. حضور نے تو یہ کہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں چھڑا نہیں سکوں گا. تو حضور تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. پہلے یہ طے کریں آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے، صحابہ کی بات ماننی ہے یا بابوں کی. اب آپ کو پتا چلا یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور باقی یہ جو عثمان بن حنیف والی روایت ہے اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، وسیلہ کے نام پر دھوکہ. اس روایت سے بھی کہیں یا رسول اللہ مدد ثابت نہیں ہوتا. وہ ابن ماجہ میں بھی ہے روایت جو طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ابن ماجہ میں یہ ہے کہ وہ ایک نابینا شخص آیا ہے، یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں. آپ نے فرمایا صبر کر لے جنت ہے. ان کا نہیں یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی، امید ہے انشاءاللہ. یہی ویسے صحیح کیا انہوں نے. ان کا بھی اتنی محنت کر رہے ہیں، جنت لب جانی ہے، مصیبت اکھاں بڑی ہیں دنیا. آپ آنکھوں کے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ، 2 نفل پڑھے اور پھر اللہ کے حضور دعا کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف. دونوں دفعہ اللہ کا نام ہے. اے اللہ تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اگلے جملے کھا جاتے ہیں اس میں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ہاں تو پھر حضور کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. آج بھی حضور دنیا میں موجود ہوں، ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضرت عمر نے کیا تھا. اسی تو کہتے ہیں پہلے حضور سے کرواتے تھے، اب ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں.